بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کے اندر واقع شہر بیت المقدس، جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اور یہودی اس کو یروشلم بولتے ہیں۔ یہ علاقہ بیت المقدس، اس کی تاریخی اہمیت اور اس کی ہسٹری کیا ہے؟ اس شہر میں مسجد اقصی اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ بیت المقدس ہی وہ شہر ہے جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنا مسکن بنایا۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے عظیم پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام اس شہر میں رہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی شہر کی طرف اپنی فوج کی تیاری کر کے یہاں لے کے آئے، اگرچہ فوج نے اور آپ کے دعوے داروں نے آپ کے ساتھ آنے سے انکار کیا۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ کے عظیم پیغمبر، انہوں نے بیت المقدس کو ہی اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا، اور پھر ان کے لختہ جگر اور شہزادے اس پوری کائنات میں بادشاہت کرنے والے عظیم پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کی حکومت نہ صرف زمین پر بلکہ ہواؤں پر اور چرند پرند جانوروں پر، جنات پر تھی، انہوں نے بھی اسی شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ ان کے بعد پھر مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی بنائی تھی بیت المقدس کے اندر، اور یہیں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار مبارک ہے۔ اور پھر مستقل انبیاء کرام وقتاً فوقتاً یہاں پہ تشریف لاتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہیں پر اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، اور پھر اس طرح یہ بیت المقدس انبیاء کرام کا شہر بنا رہا۔ 7ویں ہجری میں روم کے شاہ ہرقل نے یہاں عیسائیوں کو بے دخل کیا اور نکال دیا، اور پھر ایک وقت وہ آیا جب اسی شہر پر تنازع ہو گیا، ایرانیوں کا اور رومیوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور یہ وہ دور تھا جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرما رہے تھے، اور آپ نے اعلان نبوت کے بعد ایک موقع پر غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ ایرانیوں اور رومیوں کی جنگ میں اللہ روم کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور تاریخ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اس بیت المقدس اور فلسطین اور شام کو نبی علیہ السلام کی خبر کے مطابق روم نے پھر فتح کیا، اور پھر یہ خبر نبی علیہ السلام کی غیبی خبر سچ ثابت ہوئی۔ اور پھر وہ وقت آیا جب 17 ہجری کو نبی علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی، سپہ سالار امت، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ آپ نے حضرت عمر بن عاص کو گورنر بنا کے بھیجا تھا فلسطین کی طرف، اور فلسطین کے ایک شہر اجنادین کو جب فتح کیا تو وہاں کے گورنر نے، جب عبداللہ بن عمر بن عاص آگے بڑھنے لگے تو اس نے لکھا کہ اے عبداللہ، تم اس شہر کو، بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے تورات میں جو چیزیں لکھی ہیں، پڑھی ہیں، وہ یہ ہیں کہ اس شہر کو محمد عربی کا ایک صحابی جس کی یہ صفات ہیں، وہ اس کو فتح کرے گا۔ البدایہ والنہایہ کی یہ روایت ہے، اور فتوح الشام کی روایت کے مطابق حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس اور فلسطین کے فتح کے لیے 4 ماہ تک چڑھائی کی، اور جب فتح نہ ہوا تو یہاں کے قلعہ کے راہب نے کہا کہ ابو عبیدہ، تم یہ فتح نہیں کر سکو گے، کیونکہ ہماری تورات کے اندر لکھا ہے کہ اس کی فتح تو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کرے گا جس کا نام عمر بن خطاب ہے ہماری کتاب کے اندر، اور وہی عمر بن خطاب جن کی یہ صفات ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اسی وقت فاتحانہ انداز میں کہا، کعبہ کے عظیم رب کی قسم، اس کا مطلب ہے کہ فتح تو ہو گئی۔ آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور خط لکھ کے صورتحال سے آگاہ کیا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورت کی، اور آپ یہاں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے
تشریف لے آئے، اور جب آپ اس راہب کے قلعے کے پاس آئے اور اس شہر میں داخل ہوئے تو اس راہب نے حضرت عمر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ کی وہ تعریفیں جو تورات میں ان کے ہاں لکھی ہوئی تھی وہ پڑھی، تو اپنی قوم کو پکار کے کہا ہے قوم کس کا مقابلہ کرنے جا رہے ہو؟ ارے یہ عمر ہے، انہوں نے ہی فتح کرنا ہے، بجائے اس کے کہ خون بہایا جائے سب عمر کے بیعت کرو اور عمر کے ساتھ عہد و پیمان اور ایگریمنٹ سائن کرو، اور ان کو جزیہ دے کے یہاں رہا کریں گے۔ اور اس طرح اللہ نے بیت المقدس مسلمانوں کو فتح کروا دیا، فتح ہو گئی۔ پھر 400 سال تک بیت المقدس پر مسلمانوں کی حکومت رہی، اور پھر ایک وہ زمانہ آیا جب صہیونیوں نے صلیبی جنگوں کا وقت آیا، تو صلیبی جنگوں میں ان صلیبیوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا، اور پھر 88 سال تک 88 ایئرس یہ بیت المقدس پہ قابض رہے، اور پھر ایک اسلام کا عظیم سپوت اس کائنات میں آیا جس نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیا کہاں کھڑی ہے، دنیا اس فلسطین اور شام اور ان بیت المقدس کو سپورٹ کرنے کے لیے صلیبیوں کے پیچھے کون کون سی طاقت ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا، اور وہ فاتح سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی آئے، اور انہوں نے آ کے پھر اس شہر کو فتح کیا اور اسلام کا جھنڈا لگایا، اور 700 سال تک مسلمانوں کی یہاں پہ پھر حکومت رہی۔ میرے محترم بھائیوں، آپ بیت المقدس کی تاریخی اہمیت کو جانیں۔ پھر 700 سال گزرنے کے بعد جب 11 دسمبر 1917 کو انگریزوں نے جب ترکی حکومت کو اور خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے مختلف شہروں پہ جب قبضہ کیا، تو اسی وقت انہوں نے فلسطین پہ بھی قبضہ کیا، اور پھر اس طرح یہ فلسطین ان کے قبضے میں چلا گیا۔ 1947 میں جب پاکستان بن رہا تھا، اس وقت فلسطین کے اندر ظلم اور بربریت جاری تھی اسی طرح، اور آج کی نام نہاد اقوام متحدہ اس وقت بھی قائم، اس نے پھر ایک فیصلہ کیا۔ اب وہ فیصلہ کیا تھا؟ ظالمانہ فیصلہ، فلسطین اور بیت المقدس کی آبادی اور وہاں کے رہنے والوں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ 56% رقبہ فلسطین کا انہوں نے ان یہودیوں کو دے دیا، جبکہ ان کی آبادی صرف 33% تھی، اور مسلمانوں جن کی آبادی 7% تھی، ان کو فلسطین کا جسٹ 44% رقبہ دیا اور یہ تقسیم کر دی، اور بیت المقدس میں قائم بیت اللہ کا وہ حصہ جو مغربی حصہ تھا وہ یہودیوں کو دے دیا اور مشرقی حصہ مسلمانوں کے ہاتھ۔ اور پھر بدقسمتی سے 1948 میں اسرائیل کا باقاعدہ اعلان کیا گیا، اور اسرائیل نے یہاں پہ مسلم آبادیوں کے مقابلے میں عیسائیوں کی آبادی، یہودیوں کی آبادیوں کو بڑھانا شروع کیا، اور گریٹر اسرائیل، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کوئی نہیں مسئلہ، یہ تھوڑے سے خطے کا مسئلہ ہے، یا یہ فلسطین کے مسلمانوں کو چاہیے سرنڈر کر دیں۔ اور پچھلے دنوں تو میں یہاں تک سن رہا تھا، ایک محترمہ ہماری اسمبلی کے اندر بیان دے رہی تھی کہ یہ تو فیصلہ اس وقت ہو گیا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبلہ بدلنے کا حکم دیا گیا تھا، تحویل قبلہ کا اس نے ریفرنس دیا اور کہا میں تو قرآن سے یہ سمجھی ہوں کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ بیت اللہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا اور بیت المقدس معاذ اللہ ان یہودیوں کا، تو آج جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ ارے تمہاری سمجھ میں کمی ہو سکتی ہے، یہ اسلام کے عظیم فاتحین کی جنگیں، کیا آج تمہیں یہ سمجھ آیا یا آج کے لبرل کو یہ سمجھ آیا کہ یہ تو فیصلہ پہلے ہو چکا اور پاکستان کو اب اسرائیل کی حمایت کر دینی چاہیے؟ ارے کس منہ سے کہتے ہیں آپ؟ اس کے لیے اسلام نے قربانیاں کتنی دی ہیں، اس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنرز نے قربانیاں کتنی دی ہیں، اس کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے قربانیاں کتنی دی ہیں، اور اس کے لیے فلسطین کے مسلمانوں نے اپنے بچے، اپنی گودوں کے دودھ پیتے شیر خوار بچوں کی قربانیاں دی ہیں، ماؤں کی گودیں اجڑی ہیں، بہنوں کے سہاگ اجڑے ہیں، اور ظلم و ستم دیکھنے کے بعد آپ بے بسی کا عالم کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں
قوم کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ یہ گریٹر اسرائیل ایک پلان ہے، اور اسی پلان کے تحت 1750 کے اندر، آپ کو پتہ ہے یہودیوں کی فلسطین کے اندر تعداد کتنی تھی؟ جسٹ 150، 150 یہودی یہاں آباد تھے، اور پھر 1988 میں 50,000 کے قریب یہودیوں کو یہاں لا کے دوسرے شہروں سے، دوسرے ملکوں سے لا کے آباد کیا گیا۔ 1928 میں 82,000 اسرائیلی یہاں پہ یہودیوں کو آباد کیا گیا لا کے، اور 1925 میں مزید 61,000 یہودی مختلف ممالک سے لا کر اس شہر میں اور اس فلسطین کے اندر آباد کیے گئے، تاکہ یہ فلسطین یہودیوں کی آبادی کہلائے۔ اور 1936 کے اندر اس کی آبادی کہاں پہنچی؟ یہودیوں کی 4,50,000، اور 1936 میں یہاں، اور 1948 جس کا میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، جب اسرائیل کو باقاعدہ یہاں پر بنا دیا گیا اور اسرائیل کو قائم کیا گیا، تو اس وقت 1948 میں یہودیوں کی آبادی، جس کی پہلے کسی وقت میں 150 تھی، جسٹ 150 لوگ تھے یہاں صرف یہودی، اور پھر 1948 میں مختلف ریاستوں سے، مختلف ممالک سے یہودیوں کو یہاں لا کے آباد کیا گیا، اور 1948 میں 6,46,000 6,46,000 یہودیوں کو یہاں لا کے آباد کیا گیا، اور فیصلہ کر دیا گیا کہ اسرائیل یہاں پہ قابض ہے۔ اور یہی وہ عظیم دن تھا اور عظیم وقت تھا جب پاکستان کو بنے ابھی جسٹ پہلا سال تھا۔ پاکستان کی فوج دنیا کی عظیم فوج نہیں تھی اس وقت، پاکستان اس وقت ایٹمی پاور نہیں تھا، لیکن کیا تھا؟ پاکستان کے لیڈر بڑے عظیم تھے، پاکستان کے ویژن رکھنے والے لوگ تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، ہم آپ کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے 1948 میں جب اسرائیل کا اعلان کیا گیا، پہلے دن سے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ جب تک فلسطین کی عوام کے امنگوں کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا، ہم فلسطین پر اسرائیل کو نہیں مانیں گے، اور اسرائیل کو مانتے ہی نہیں ہیں ہم۔ آج تک قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ کے مطابق اسرائیل کو رد کیا جا رہا ہے۔ اور پھر 1967 کے اندر، 1948 میں اسرائیل قائم ہوتا ہے، اور وہ فلسطین کی زمین کو اس طرح ظالمانہ تقسیم کیا جاتا ہے، اور 1966 کے اندر فلسطین نے ایک اور برا دن دیکھا، اور ان اسرائیلیوں نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے بیت المقدس پہ بھی قبضہ کر لیا، اور بیت المقدس کا جو مشرقی حصہ مسلمانوں کے پاس تھا اس پہ بھی قبضہ کر لیا، اور اس کو اپنا دارالحکومت بنا لیا، اور اسی کو وہ یروشلم کہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، ایک طرح ہماری پاکستان کی ہسٹری کو ہم سامنے رکھتے ہوئے تو غور کریں کہ 70+ ایئرس کے اندر ہم نے کیا کیا اسرائیل کے لیے۔ جو ہمیں 48 میں پلان ملا تھا کہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کرتے، آج تک ہم اس پہ قائم ہیں، لیکن اس کے بعد سے لے کر خواہ وہ یونائٹڈ نیشن ہو، خواہ وہ یورپی یونین ہو، خواہ وہ سپریم کونسلز ہوں، خواہ وہ امن کے ادارے ہوں، کیا سوائے ایک کھوکھلے نعروں کے، سوائے اظہار یکجہتی کے، سوائے مذمتی بیانوں کے، سوائے قراردادوں کے، کیا کیا ہم نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے؟ بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، جہاں انبیاء کرام کی قبریں اور ان کے مزارات ہیں، جس سرزمین کو اللہ نے برکت والی زمین کہا ہے، قرآن پڑھ کے تو دیکھیں، قرآن نے تو اس سرزمین کو برکت والی زمین کہا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بینگ مسلم، بینگ نیشن، ایک قوم ہونے کے ناطے، ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناطے ان کے ساتھ حقیقت میں سٹینڈ لیں۔ ہمیں فلسطین کے ساتھ سٹینڈ لینا ہوگا، آج ہمیں فلسطین کے ساتھ عملی طور پہ کھڑا ہونا ہوگا۔ کیوں نہیں آج ہم دفاعی فوج مقرر کرتے؟ آپ مسلمان حکمران، کن حکمرانوں سے ہم توقع رکھیں؟ وہ جو ابھی چند دنوں پہلے فلسطین پر ظلم و ستم ہونے کے باوجود اسرائیل کو مان لیتے ہیں، اپنے ملک کے اندر ان کے جہاز گھماتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، اور
ہم اب بہت توقعات رکھتے ہیں عظیم لیڈر طیب اردگان سے اور پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب، آپ سے ہم توقع رکھتے ہیں آپ ہمارے مسئلے کو، آپ اس امت مسلمہ کے اس مسئلے کی آواز اور زور سے اٹھائیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کل آپ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جو باتیں کر کے آئے ہیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن شاید اب یہ وقت باتیں کرنے کا نہیں ہے، باتیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں، اب وقت ہے سخت لہجے کا، وقت ہے سٹینڈ کا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، کفار تمہارے لہجے سے مرعوب ہو جائیں، دبے ہو جائیں، سختی آئے تمہارے لہجے کے اندر۔ ایسا اقدام اٹھانا پڑے گا آج ہمیں کہ جس کے بعد فلسطین کے مسلمان جو آج ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، آج ان کے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ آج فلسطین اور بیت المقدس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہو کر جہاد کا اعلان کرنا چاہیے۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی اسلام پہ قائم رکھے، اور فلسطین کے رہنے والوں اور بیت المقدس کے رہنے والوں اور حرمت مسجد اقصیٰ کا اللہ تعالیٰ ہمیں پاس رکھنے اور ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔